تو آج کی چند اہم خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد اس پہ گفتگو ہوگی کہ محمود خان اچکزئی نے لاہور کا دورہ کیا اور وہاں انہوں نے مختلف صحافیوں سے، وکلا سے اور سیاسی شخصیات سے بات کی. ساتھ ہی انہوں نے ایک بیان دیا کہ اسی جی ٹی روڈ پر نواز شریف نے بھی قافلہ لے کر احتجاج کیا تھا اور میں بھی آ رہا ہوں، لہذا نواز شریف اپنے بیانیے پہ رہیں، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو اپنائیں، اور میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ بھی مل کر آواز اٹھائیں. اس کے بعد ہے سہیل آفریدی کی کراچی میں آمد، وہاں ان کا پروٹوکول، ان کا استقبال، ان کا مختلف سیاسی عمائدین سے ملاقاتیں، جلسہ، اس پہ بھی گفتگو ہوگی. فواد چودھری نے بھی ایک بیان دیا ہے جو آج کل زینت بنے ہوئے میڈیا کی بہت زیادہ. وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. بشرا بی بی کی ملاقات کرائی گئی ہے گزشتہ منگل کو عمران خان کے ساتھ، طویل ترین ملاقات، ان میں کیا کچھ ہوا، کیوں کرائی گئی، اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور محمد مالک کی خبر صحافی ہیں کہ کہیں سے پیغام آیا ہے شہباز شریف کو، آپ کے پاس 6 مہینے ہیں، 6 مہینے کے بعد اگر آپ معاملہ ٹھیک نہ کر سکے تو تبدیلی آ سکتی ہے. اس خبر کے پیچھے کیا راز ہے. اس کے بعد ہے جی آنے والا پاکستان کا سیاسی مستقبل. سب سے پہلے محمود خان اچکزئی اور سہیل آفریدی، یہ دونوں اس وقت عوامی آگاہی مہم کے تحت نکلے ہیں اسلام آباد سے. سہیل آفریدی KPK سے نکلے ہیں اور وہ کراچی پہنچ گئے ہیں. محمود خان لاہور پہنچے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے اور 2 دن کافی مصروف گزارے ہیں. یہاں وہ عمران اپنا دعوت دے رہے ہیں نواز شریف کو کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں، اور یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کی جد و جہد میں آپ ہمارے ساتھ اکٹھے آواز اٹھائیں. یعنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کا بیانیہ ہے، ان کی سوچ ہے کہ تمام اختیارات، تمام معاملات آئین کے تحت ہونے چاہیے، حدود و قیود اداروں کی ہونی چاہیے. اور وہ اچھا ٹائم گزار کر چلے گئے ہیں. ان کے ساتھ مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی تھے، ان کی جماعت بھی تھی، تو قیادت تھی، علامہ ناصر عباس صاحب تھے. تو گو کہ دونوں ایک چھوٹی پارٹیوں کے عہدیداران ہیں، صدور ہیں، سربراہان ہیں، لیکن وہ اپنی آواز میں وہ وزن رکھتے ہیں. اچھا، اگلا دورہ اس سے آگے اسی وقت میں سہیل آفریدی دورہ کر رہے ہیں کراچی کا، سندھ کا، جہاں انہوں نے کافی مصروف دن گزارا. PTI کے قیادت سے ملے. سب سے پہلے تو سینئر صوبائی وزیر صاحب نے ان کا استقبال کیا، انہیں ٹوپی اجرک تحفے میں پیش کی، پھولوں کی پتیاں اور گلپاشی کی گئی. اچھی ایک یہ سوچ یا اشارہ ہے. پھر PTI پیپلز پارٹی کی قیادت سے سہیل آفریدی ملے، جس کے اندر مراد علی شاہ اور سینئر قیادت، یہاں تک کہ بلال بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ سندھ کی جو سیاسی قداور شخصیت ہے سب سے ان کی ملاقات ہوئی. قوم پرست رہنماؤں سے ملے. اب یہ بات بڑے غور طلب ہے کہ سہیل آفریدی کو پنجاب کی نسبت سندھ میں پروٹوکول ملا ہے، ان کو سپیس ملی ہے، ان کو ایز اے وزیر اعلیٰ ان کو ٹریٹ کیا گیا. اب وہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں. ظاہر ہے مقصد ان کا
اپنے بیانیے کو مضبوط کرنا ہے، اپنے بیانیے کو آگے بڑھانا ہے، راہیں ہموار کرنی ہے عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی کے معاملات میں۔ اب پیپلز پارٹی کا اچھا ریئیکشن، سندھ قوم پرست، دیکھیں سندھ کے اندر دو طاقتیں ہیں اندرون سندھ، پیپلز پارٹی زرداری ہوئی، اور وہی سندھ قوم پرست ہیں جس کے اندر پیر پگاڑا ہے، جی ڈی اے کے دیگر رہنمان ہیں، ڈاکٹر ارباب عبدالرحیم صاحب ہیں، اور اب تمام سیاسی قیادت سے مل کے وہ واپس چلے گئے ہیں اور جلسہ بھی کیا ہے، جلسے کی اجازت بھی ہے۔ اب یہاں یہ چیز غور طلب ہے کہ بنسبت پنجاب کے ہر چیز ان کو ملی ہے سندھ کے اندر، اب سندھ کا وہ کامیاب دورہ کر کے بلوچستان جانا چاہتے ہیں۔ اگر بلوچستان میں بھی ایسا کچھ ہوا، ایسا ہی مثبت رویے، مثبت جو ریئیکشن ہوا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سپیس ملنا شروع ہو گئی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے پی ٹی آئی کی بات سنی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی ان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، ماں سوائے پنجاب کے مریم نواز کی حکومت کے پی کے میں ان کی حکومت ہے۔ اگر بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے، وہاں بھی ان کے ساتھ ایک سیاسی لیڈر کے طور پر ان کے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، سوتیلا پن نہیں کیا جاتا، طاقت کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان پر بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، گو کہ مل ملا کے محسن نقوی اینڈ پارٹی نے وہاں بلوچستان کے اندر پارٹیاں جو ہوتی ہیں اور باپ کے باپوں کے ہوتے ہیں، ادھر وہ اشارہ کرتے ہیں ٹوٹ کے کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، یا کشمیر میں، لیکن پھر اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ اب یہ دونوں صوبے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کی بات سن رہے ہیں، کے پی کے اندر اس کی اپنی حکومت پی ٹی آئی کی۔ اب تین صوبے اکٹھے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ معاملات، ایک تو سیاسی تناؤ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے خصوصاً عمران خان اور پی ٹی آئی سے، دوسرا آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی کا بھی پیش خیمہ ہو سکتا ہے، کوئی عنصر نظر آتا ہے۔ بالکل اینڈ پیس پہ آپ کو بالکل بات واضح اور صاف کر دیں گے، اس کا نتیجہ اخذ کر کے دکھا دیں گے کہ ذہن میں رکھیں، ایک طرف سے محمود خان چکزئی نکلے ہیں، ایک طرف سے سہیل افریدی کا کامیاب دورہ ہوگا، جلسہ بھی ہو گیا۔ آج جلسہ پچھلے 2024 کے الیکشن تک سے لے کر آج تک جلسہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی سوائے کے پی کے میں، سندھ میں یا کسی اور صوبے میں یا پنجاب میں، تو وہاں جلسہ ان کا ہونا، یہ کچھ اشارے ہیں، یہ کچھ نشانیاں ہیں، یہ کچھ علامات ہیں۔ اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر ایک وزیر اعلیٰ کے ان کا استقبال، ان کا پروٹوکول، یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ اب محمود خان چکزئی ان کو ویسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، وجہ ان کا سارا بیانیہ، ان کا سارا معاملات جو بالکل درست ہیں، ان کا موقف درست ہے، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ۔ کیوں نواز شریف ساتھ دیں گے، کیوں شہباز شریف ساتھ دیں گے، لیکن وہ بھی بہت سارا اپنی جو کہتے ہیں نا کہ معاملات اور اپنی آواز اور آگہی وہ دے کے، اب دونوں ایک طرف سے تحریک تحفظ آئین پاکستان آواز اٹھا رہی ہے، ایک طرف سے پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ ملی ہوئی، یوں سمجھ لیجیے، بلکہ ان کے گروپ میں شامل ہے محمود خان چکزئی، تو علامہ ناصر عباس اور محمود خان چکزئی سمجھو عمران خان کی آواز ہیں، ایک طرف سے وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ایک طرف سے کے پی کے وزیر اعلیٰ اپنی موومنٹ انہوں نے کر دی ہے، لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں،
ان کے اندر جذبہ پیدا کر رہے ہیں کہ ہمارے قائد کو باہر نکالا جائے، ہمیں سیاسی سپیس دی جائے، ہم پی ٹی آئی کو کے ساتھ ظلم و بربریت یا طاقت استعمال ختم کیا جائے، بے گناہوں کو قیدیوں کو رہائی ملے. تو وہ تھوڑا تھوڑا اب نظر آ رہا ہے. اور فروری کے اندر 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، 2 سال مکمل ہو جائیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا، اب بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ کے اندر، کافی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ علیمہ خان کی نہیں ہوئی. اب سہیل افریدی کا پازیٹو جو رزلٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو مثبت اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک، ان کا اچھا برتاؤ، ان کا جناب کامیاب دورہ. ادھر بشرا بی بی کی طرف سے کامیابی، ان کی ملاقات ہو گئی، عمران خان سے لمبی چوڑی ہے، جبکہ علیمہ خان کی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ بہن سے نہیں کرا رہے، بیوی سے کرا دی. کیونکہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے تھوڑے سے موقف میں فرق ہے. علیمہ خان اسٹرکٹ رویہ رکھتی ہیں، جبکہ بشرا بی بی معاملات ان سے کافی عرصہ کے پیپلز اسٹیبلشمنٹ اچھے چل رہے ہیں. یاد ہوگا کہ وہ رہا بھی ہوئی تھی، اور وہ ان کو بھیج کر خان کو ذرا رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ علیمہ خان یا دوسری بہنیں وہ اور بھڑکا دیتی ہیں. تو عمران خان کا جو پیغامات اور تلخ پیغامات اور سخت بیانیہ بن جاتا ہے، جبکہ علیمہ خان سخت بیانیاں اور وہ کیا کہتے ہیں فرنٹ بوٹ پہ کھیل رہی ہیں، جبکہ بشرا بی بی بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے. ڈیفینس لائن انہوں نے، یعنی 2 پی ٹی آئی کی، ایک ڈیفینسو ایک فرنٹ فٹ، یعنی ایک اٹیکنگ ایک ڈیفینسنگ پالیسی ہے. تو بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے. اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا، کچھ دونوں طرف سے رابطے ضابطے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ ان کی باتیں مانی جائے گی، کچھ ان کے مطالبات مانے جائیں گے، تو کوئی راہ نکلے گی. اور سندھ کے دورے نے دکھا دیا کچھ نہ کچھ راہیں ہموار ہوئی ہیں، کچھ برق پنگلی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اسی حکومت کا حصہ ہے، بڑی ایک پارٹی ہیں. اگر ابھی یہاں آ کے فواد چودھری پھر جیو پہ، میں نے کل ان کا دیکھا بیان، اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور آج کل زینت بنے ہوئی ہیں میڈیا کے فواد چودھری صاحب، کہ جی دونوں سائڈ پہ سیاسی ڈائلاگ ناگزیر ہیں. قومی سیاست کے اندر معیشت کی بحالی کے لیے، ان بحرانوں سے ملک کو نکالنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے پی ٹی آئی کا سیاسی ڈائلاگ ضروری ہے، حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب ان کو کس نے اختیار دیا؟ ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگھی، یعنی جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ معاملات دیے گئے ہیں، کچھ پاورز دی گئی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ. ٹھیک ہے، تسی گل ریڑو اگاں توڑو. اب یہاں آ کے اب یہ بات پھر سمجھ آ رہی ہے کہ اب وہ زور دے رہے ہیں کہ سیاسی ڈائلاگ ہو، کوئی تھوڑا سا کشیدگی ختم کر کے کوئی امن اور صلح والی سائڈ سے گل ٹوریے. ادھر سے سندھ حکومت نے بھی دکھا دیا، پیپل پارٹی نے دکھا دیا کہ سیاسی ڈائلاگ، سیاسی ہم آہنگی ضروری ہے. اور سہیل افریدی کا جانا، پی ٹی آئی بھی سوچ رہی ہے کہ ان طاقتاں نال سارے سسٹم نہ لڑا جاوے، تو سیاسی معاملات کو سیاسی ماحول کے اندر سیاسی قیادت ہی اس کو حل کرے. تو انہوں نے بھی تھوڑے سے قدم بڑھایا، اور پیپلز پارٹی نے بھی قدم بڑھایا. یہ یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی. اور ادھر سے اب ایک اور خبر بڑی گردش کر رہی ہے، جو کافی لوگ چھپا بھی چلا کے اس کو روک دیا گیا. صحافی ہے محمد مالک صاحب، پرانے سینئر،
انہوں نے کہا ہے جی کہ شہباز شریف کو کہا کہ آپ کے پاس 6 ماہ ہیں. کتنے؟ 6 ماہ. اگر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ وفاق میں تبدیلی ہوگی. اب کئیوں نے کہا جی وزیر خزانہ چینج ہو جائے گا فلان، لیکن تبدیلی ناگزیر ہے 6 ماہ کے بعد. اب سنیے کیوں تبدیلی. 2 سال اسٹیبلشمنٹ نے جیسے تیسے کر کے معاملات کو کنٹرول کیا، پی ٹی آئی کو کنٹرول کیا، انہوں نے سا نہیں کٹن دیتا، اور سارے معاملات فیلڈ مارشل کے حل ہوئے، جو چاہتے تھے وہ ہوا. اس کے باوجود اب عوام کو کیا ملا؟ کیا ریلیف عوام کو ملا؟ بجلی پھر مہنگی ہو گئی، پٹرول پھر مہنگا ہو گیا، بے روزگاری بڑی ہے، کاروبار لوگوں کے ہے نہیں، بھوک و افلاس ہے، قوت خرید سب سے مین چیز، بیانی دعوے اور وہ سٹاک ایکسچینج اور سارے وہ باٹھی کا ڈالر کا ٹھہر جانا اور سونا کہاں ہے. کیا قوت خرید لوگوں کی بڑی ہے یا گھٹی ہے؟ عوام اس سسٹم سے غیر مطمئن ہے، نالاں ہے. اب یہ طاقتور ہلکے سوچ رہے ہیں عوام نے تو کچھ نہیں دیتا، عوام نے ان کو ڈلیور کریے. شہباز شریف ڈلیور نہیں کر سکے، محسن نقوی ڈلیور نہیں کر سکے، لہذا 6 مہینے تھوڑے کول ہیں. اگر کوئی اچھی پالیسی بنائیں کہ عوام کے اندر ریلیف آئے. آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام ہے پھر ٹیکسوں کی بھرمار. جب آئی ایم ایف اور ٹیکس ہوں گے تو روپے کی قیمت گرے گی، عوام کے اندر خوشحالی تو نہیں آئے گی نا. تو اب اس کیا جو خبر کا ان سائڈ اسٹوری یہ ہے کہ پہلے تو آپ لندن پروگرام پہ جائیں. جو لندن پلان بنا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ ہاف ٹرم میں شہباز شریف کی حکومت ہوگی اور ہاف ٹرم میں بلاول بھٹو. ٹھیک ہے جی. اب اگر 6 مہینے گزار دیں، فروری کے بعد جون جولائی بجٹ پاس ہو جائے گا، 28ویں ترمیم ہو جائے گی، صوبوں والے معاملات ہو جائیں گے، سارے معاملات کرا کے تو وہ طاقتور ہیں، انہوں کے مسئلے مسائل تو حل ہو گئے نا جو وہ چاہتے تھے. اب بجٹ پاس ہو جاتا ہے جون یا جولائی میں، مڈ آ جاتا ہے، 28 سال ہو جائیں گے. ادھر سے پیپلز پارٹی کا رویہ سہیل افریدی کے ساتھ، اگر یہی رویہ بلوچستان میں ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قربتیں ہو جائیں گی. اب نیشنل اسمبلی کے اندر پیپلز پارٹی کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے. اب مخصوص نشستیں ملنے کے باوجود کے بعد پی ٹی آئی کے آزاد ممبران ہیں. 2 طاقتیں، محمود خان چکزئی اور علامہ ناصر عباس اور مولانا فضل الرحمان، وہ چھوٹی چھوٹی باپ گروپ، یہ ان جماعتوں کی بھی 2 4 4 6 6 سیٹیں ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کی ہیں. اگر معاملات کسی اور طرف جاتے ہیں، اگر معاملات اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے معاملات تھوڑے سے کسی اور ڈگر پہ چلے جاتے ہیں یا اس لندن پلان کے مطابق بھی عمل درآمد ہو، تو پھر ان قوتوں نے اکٹھے ہو کر صرف پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، کیونکہ یہ ساری جماعتیں ان سے ووٹ لے کر شہباز شریف کو دیے گئے ہیں. بلوچستان والی تمام پارٹیاں اور کے پی کے میں پی ٹی آئی، صرف بلوچستان کے پی کے، ان کی سیاسی قیادت یہ اکٹھی ہو جائے گی اور یہ شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لے کے آئیں گے. اور عدم اعتماد لازمی کامیاب ہوگا 6 ماہ بعد، 7 ماہ بعد، اور پھر حکومت میں تبدیلی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم تبدیل ہو سکتا ہے، چاہے پیپلز پارٹی کا ہی وزیر اعظم ہو یا ان کی اتحادی کسی جماعت کا، لیکن شہباز شریف کی چھٹی ہو سکتی ہے، عدم اعتماد ان کے خلاف آ سکتا ہے.
اسی لیے 6 ماہ کا ٹائم ہے، اور 6 ماہ کے اندر 2.5 سال پورے ہو جائیں گے، ہاف ٹرم ہو جائے گی. بات سمجھ رہی ہیں؟ اب عمران خان رہا ہوتے کہ عمران خان نہیں جلدی رہا ہوتے. پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں، اب کلوز برف پنگلے گی، خلیج ختم ہو رہی ہے، ایسا ایسا ملاقاتیں اور معاملات ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ پازیٹو رد عمل حکومت دکھائے گی، ریاست دکھائے گی، پی ٹی آئی بھی دکھائے گی، اور یہ سارے معاملات ابھی. ہاں 28 فروری کراچی میں جلسہ ہوا ہے، جلسہ ہوگا پہلے بلوچستان میں، اور جلسہ ہوگا 28 فروری کو، ریلی ہوگی، جلسہ ہوگا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوگی، کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا. پنجاب میں ہوتا تو ضرور ہوگا، لیکن وفاق میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. حکومت ایسے ہی ٹریٹ کرے گی جیسے سندھ حکومت نے کیا، جلسہ کریں گے، کر کے چلے جائیں گے. اگر ایسا ہی صورتحال رہا کراچی والا بلوچستان میں تو جلسہ ضرور ہوگا. 28 فروری کو تحریک آئے گی، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن وہ جلسہ کر کے چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے، اور اچھی خاصی تعداد ہوگی، نظر آ رہا ہے، اور لازمی ہوگی. اگر وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے تو 6 ماہ بعد حکومت کی چھٹی ہونے کا امکان ہے. گل سمجھ آئے کہ عمران خان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پھر ٹائم ہو لگے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹم پورا اپنا پورا کرے، اگے بلاول بھٹو کی حکومت آ جاتی ہے یا پیپلز پارٹی کی آ جاتی ہے، تو سلسلہ یوں ہی چلے گا. منگل جمعرات کو اڈیالہ شو، ایک آدھا کی پین شو، ایک آدھا جناب ادھر شو، اور یہ شو کرتے 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 ٹائم بھی پاس ہو جائے گا. عمران خان بھی باہر ہوں گے، اور